अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम अपने चैनल में आपको एफएससी में किस तरह से मार्क्स लेने हैं टिप्स एंड टेक्निक्स बताएंगे, स्पेशली फॉर फेडरल बोर्ड, बिकॉज आई माई सेल्फ हैव डन माई एफएससी फ्रॉम फेडरल बोर्ड और मेरे अपने स्कोर जो हैं वो 1062 हैं। तो मैं आपको उस हिसाब से गाइड करूँगी कि आपको किस तरह से जो है एफएससी के में प्रिपेयर करना है और किस तरह से जो है पेपर अटैम्प्ट करना है। तो इफ़ यू वांट कि अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्ट वाइज जो है ना यहाँ पर फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आपको टिप्स एंड टेक्निक्स बताए जाए तो कमेंट्स में बताइए ताकि हम उसी हिसाब से वीडियोस बनाएं। अभी ये जो वीडियो है ये ब्रीफ एक ओवरऑल है कि एक एफएससी के स्टूडेंट को किस तरह से टाइम टेबल बनाना चाहिए और किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। अगर आपको इन डिटेल चाहिए तो वो भी वीडियोस बना सकते हैं, जस्ट आप कमेंट्स में टाइप करके हमें इन्फॉर्म कीजिएगा और बताइएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एफएससी के स्टूडेंट के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है दैट इज़ कि आप र्यूमर्स को एक साइड पे रखें, बिकॉज अक्सर जो आपके सीनियर्स होंगे या रिलेटिव्स होंगे वो आपसे यही कहेंगे कि एफएससी इज़ समथिंग इम्पॉसिबल। इट माइट बी समथिंग डिफ़िकल्ट, हो सकता है लेंथी हो, मुश्किल भी, चैलेंजेस भी आए, मुश्किलात भी आए, बट इट्स नॉट समथिंग इम्पॉसिबल। या किस तरह कुछ लोग इवन इसे कुछ ऐसे रॉकेट साइंस की तरह लेते हैं कि एफएससी अब मैट्रिक में मार्क्स आए लेकिन एफएससी इज़ अ बिग चैलेंज और ये समथिंग इम्पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स भी उस चीज़ को सर पे सवार कर लेते हैं और इसका नतीजा क्या होता है कि वो टेंस्ड हो जाते हैं और उनसे पढ़ा नहीं जाता। तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर दूँ कि व्हेन आई वाज इन एफएससी फर्स्ट ईयर, सो लोगों ने इसी तरह से बातें कही कि एफएससी इज समथिंग जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसमें मार्क्स उतने नहीं आते। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आप खुद बताएं कि जब आप 9th में थे या 10th में थे, आई एम श्योर कि शायद एक्सेप्शनल केसेस में कुछ ऐसा हो सकता है, अदरवाइज आई एम श्योर कि 9th-10th में आपके मार्क्स उतने ही आए होंगे जितने आपने एक्सपेक्ट किए होंगे। बेशक आप बोलते होंगे कि सही मार्क्स नहीं लगे वगैरह, लेकिन डीप इनसाइड आपको भी अंदाज़ा होगा कि पेपर मैंने जैसा अटैम्प्ट किया, जैसी मेरी तैयारी थी, जितनी मैंने मेहनत की, उसी हिसाब से मार्क्स हैं। अगर आगे पीछे हुआ भी गया तो हो भी गया तो 20 मार्क्स का फ़र्क होगा, 10 मार्क्स का, लेकिन इतना कोई बिग डिफरेंस नहीं था। तो एफएससी का भी सेम है, जो आप लिखोगे, जो आप पेपर जिस तरीके से अटेम्प्ट करोगे, जितनी आपकी तैयारी होगी आपके उतने ही मार्क्स आएंगे। ना कोई एग्जामिनर आपको कोई कम नंबर देगा। आई वांट टू मेक दिस थिंग वेरी क्लियर कि ये अक्सर लोग कहते हैं एफएससी में ज़्यादा नंबर नहीं आते हैं या फिर जो है ना लक पे डिपेंड करता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप जितनी तैयारी करोगे, आपकी जितनी तैयारी अच्छी होगी और आपको जितना भी पेपर अटेम्प्ट करने का एफएससी के हिसाब से स्किल्स का पता होगा, आपके उतने ही नंबर आएंगे। सेकेंड थिंग इज़ दैट, लेकिन ये बात है कि जहाँ तक हार्ड वर्किंग की बात आती है तो एफएससी में मोर हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है कंपैरेटिव टू मैट्रिक। अब अगर आप रिज़ल्ट के एनालिसिस करें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मैट्रिक में बहुत आउटस्टैंडिंग मार्क्स आते हैं लेकिन उनके एफएससी में नहीं आते, और जूनियर्स भी उसी चीज़ को देखकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि सीनियर्स के जो आपके सीनियर्स हैं उन्होंने पेपर्स दिए हैं, अक्सर के मैट्रिक में हो सकते बहुत अच्छे मार्क्स हों लेकिन एफएससी में कम हो, तो आप यही सोचते हो कि एफएससी में शायद कम नंबर आते होंगे। लेकिन जहाँ पे स्टूडेंट्स ब्लंडर मारते हैं या मिस्टेक करते हैं वो हम बताते चले आपको। मिस्टेक कहाँ पर होती है कि स्टूडेंट्स के मैट्रिक में अच्छे मार्क्स आते हैं तो वो जो एक प्री फर्स्ट ईयर ले रहे होते हैं कोचिंग, अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को देखा वो छोड़ देते हैं या वो थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। वो ये समझने लग पड़ते हैं कि हम पता नहीं कोई आइंस्टाइन बन गए, हमारे 1050 प्लस आए हैं, हमने बोर्ड टॉप किया है। तो वो थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट जो है ना हो जाते हैं और उनकी तैयारी और वो उस तरह से नहीं लेते। एंड एक तो ये चीज़ है, सेकेंडली ये चीज़ है कि मैट्रिक से ज़्यादा एफएससी में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये सही बात है, क्योंकि आपका जो मैट्रिक का कोर्स है, आप अपनी बुक को दोनों को कंपेयर करके देखो तो एफएससी की बुक जो है ना वो आई थिंक ट्रिपल है कंपैरेटिव टू मैट्रिक बुक। मैट्रिक की एक छोटी सी बुक होती है, आप बेशक उसे टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट करो एकेडमी से या स्कूल का, और फिर उसके बाद आप सेल्फ स्टडी ना भी करो और लास्ट डे पढ़ो, तो वो चीज़ आप अगर इंटेलिजेंट भी हो, मीन्स आपका क्रैम्पिंग जो सिस्टम है आपका वो अच्छा है, तो आप कर लेते हो, मैट्रिक में नंबर आ जाते हैं। लेकिन एफएससी में वही स्टूडेंट आगे जाता है जो सेल्फ स्टडी करता है, जो स्ट्रेटजी के साथ आगे चलता है,
اسی کے نمبر آتے ہیں، اس اسٹوڈنٹ کے نمبر نہیں آتے جو میٹرک کی طرح FSC کو لیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں ایک دو چار ٹیسٹ میں اچھے نمبر لوں گا اسکول میں، اور پھر اس کے بعد میں پیپرز کے لیے آخری دن بیٹھ کے صبح سے شام تک پڑھوں گا، کچھ پڑھ کے جاؤں گا، اوپر سے پڑھوں گا، سمجھوں گا، پھر ہیڈنگز تھوڑی اچھی بنا کے میں کر لوں گا تو میرے میٹرک کی طرح نمبر آ جائیں گے۔ تو یہ اگر کسی کے دماغ میں یہ بات ہے کسی لحاظ سے، تو آئی وڈ سے کہ آپ اس چیز کو بالکل نکال دیں، یا آپ اچھے نمبرز کا خواب جو ایک ہوتا ہے، ڈریم ہوتا ہے، اسے دیکھنا چھوڑ دیں۔ اگر اس طرح سے آپ نے پریپریشن کرنی ہے اور ہر چیز کو شارٹ کٹ جو ہے نا آپ نے لینی ہے تو، لیکن اگر آپ نے پراپرلی تیاری، اچھے نمبر چاہیے آپ کو، تو آپ کو اس کے لیے اچھے سے تیاری کرنی ہوگی۔ اور اس کے لیے اسٹریٹجی کیا ہے؟ فرسٹ آف آل تو ہم اس کے حوالے سے یہ بتاتے چلیں کہ اکیڈمی ضرور جوائن کریں، کیونکہ بعض اوقات اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم FSC میں سیلف اسٹڈی کر لیں گے تو ہو جائے گا، میں بھی ہو جائے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اکیڈمی جوائن کرنے کے پیچھے لاجک کیا ہے۔ اکیڈمی جوائن کرنا اس لیے ضروری ہے میرے مطابق کیونکہ اکیڈمی سے ریویژن ہو جاتی ہے۔ ایک FSC کے اسٹوڈنٹ کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے۔ اب آپ خود اگر دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ ایک ایسا بچہ جو کالج میں بھی لیکچرز لے رہا ہے اور کالج کے بعد جو ہے نا اس کو ساتھ ساتھ روز کا روز پڑھ رہا ہے، تھوڑا سا ٹف ٹائم ہوگا FSC میں، اور یہی آپ کا جو ایک ہے نا کہ ڈیسٹنی ڈیفائننگ مومنٹ، آپ کا فیوچر ڈیفائننگ جو ایئر ہے وہ یہی فیز ہے۔ اس کے بعد تو آپ کو یونیورسٹیز میں ایڈمیشن بھی اسی بیسس پر ہونے، تو یہ تھوڑا ٹف ٹائم ہوگا۔ لیکن آپ خود دیکھیں کہ ایک ایسا بچہ جو اسکول میں بھی کیا کہتے ہیں لیکچرز لے رہا ہے، پراپرلی نوٹس بنا رہا ہے، اس کے گھر جا کے تیاری کر رہا ہے، پھر اس کے بعد وہ اکیڈمی بھی جاتا ہے اور وہی لیکچر سیکنڈ ٹائم لیتا ہے، تو پہلی دفعہ تو وہ لے گا تو اس کے دماغ میں ایک ٹیمپریریلی وہ چیز بیٹھ جائے گی، لیکن جب وہ سیکنڈ ٹائم بھی اس کی ریویژن کرے گا، پھر کریش کورسز میں دوبارہ ریویژن کرے گا، تو اس کی تیاری کتنی پکی ہو جائے گی۔ اور کمپیریٹیولی وہ اسٹوڈنٹ جو سمجھتا ہے کہ نئی اکیڈمی سم تھنگ یوز لیس اور میں جو ہے نا گھر پہ ہی پڑھوں گا تو کافی ہے، تو گھر پہ ایک تو ٹائم کسی نہ کسی لحاظ سے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ موبائل پر ایسے ہی ویسٹ ہو جاتا ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ اینڈ سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ اگر اکیڈمی جوائن نہیں کرتے ہو، آپ صرف جو ہے نا کالج کے حد تک رہتے ہو، تو آپ خود دیکھیں کہ ایک بچہ جس نے 3 بار ریویژن کی ہو، لیکچرز 3 بار سنے ہوں، اور پھر گھر میں بھی ایون پڑھنے والا بچہ ہو تو کسی نہ کسی لحاظ سے اسے پڑھنا پڑتا ہی ہے، تو وہ زیادہ ٹائم دے رہا ہے۔ لیکن آپ جو ہے نا تھکے ہوئے بھی ہوتے ہوں، اور وہ بچہ بھی بے شک تھکا ہوتا ہے، لیکن وہ اکیڈمی کے لیے اسے تیار ہونا پڑتا ہے اور وہ اسے جانا پڑتا ہے، جبکہ آپ اسی ٹائم کو یقیناً اسٹوڈنٹس کا مجھے پتا ہے کہ آپ وہ کہہ تو رہتے ہیں کہ سیلف اسٹڈی کریں گے ہم، بٹ جب سیلف اسٹڈی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ 2 گھنٹے کے لیے سو جائیں اور اس طرح۔ لیکن اکیڈمی کا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح کے بہانے ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں چلتے اور بار بار ریویژن بھی ہو جاتی ہے، تو اکیڈمی ضرور جوائن کریں آپ، کوئی سا بھی واکنگ ڈسٹینس پہ گھر کے قریب، لیکن ایسی اکیڈمی ہو جو آپ کو پڑھائے بھی اور آپ کا ٹیسٹ بھی لے، تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے۔ اینڈ دا ادر تھنگ از کہ آپ کو جو ہے نا روز کا روز پڑھنا ہے، کیونکہ FSC میں آپ نے خود بایولوجی کی بک، کیمسٹری کی بک دیکھی ہوگی کتنی موٹی ہے۔ اگر آپ جو ہے نا ہر روز اس کو یاد نہیں کریں گے تو آپ اگر کل پہ ٹالیں گے چیزوں کو تو بہت سارا کام رہ جائے گا، اور اٹ از ایکسپیرینسڈ بیسڈ تھنگ، یہ ایکسپیرینس بیسڈ بات ہے۔ میں نے اپنے کلاس فیلوز کو بھی دیکھا کہ پھر بعد میں آپ سے نہیں ہونے والا۔ آپ اگر آخر کے لیے چھوڑو گے میٹرک کی طرح سوچ کر، اسپیشلی فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کو یہ بتاتے چلیں، سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کو پھر بھی تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہوگا فرسٹ ایئر سے، تو آپ کا بہت سارا کام رہ جائے گا، اور اتنا سارا کام دیکھ کے آخر میں آپ کا کرنے کا دل بھی نہیں کرے گا۔ تو اٹس بیٹر کہ آپ فرسٹ ڈے سے جو ہے نا ساتھ ساتھ تیاری کریں فرسٹ ڈے، کیونکہ ایک روز کا روز پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 2-3 پیجز پڑھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو آپ کے 2-3 پیجز تو ہر روز ایزیلی آپ کر سکتے ہو، وہ کوئی ایسا برڈن نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ 1 ہفتے کا کام 1 دن میں کرنے بیٹھیں گے تو ایک چیپٹر اگر 1 دن میں بایولوجی کی بک کتنی تھک ہے اور اس حساب سے ایک چیپٹر 1 دن میں کرے، تو آپ کو وہ چیز پھر یاد بھی نہیں رہے گی اور آپ کی پروڈکٹیوٹی بھی لیس ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور ٹائم ٹیبل بنائیں، ہر سبجیکٹ کو آپ اسی حساب سے ٹائم دیں، آپ کی ویکنس جس سبجیکٹ میں اسے ٹاپ پر رکھیں اور ایکول ٹائم دیں باقی سبجیکٹس کو۔
اور اردو اور انگلش کو اسپیشلی نہیں چھوڑنا، بیکاز اکثر اسٹوڈنٹس سائنس سبجیکٹ کو تو فوکس کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اردو اور انگلش کو ہم بعد میں کر لیں گے، لیکن اردو اینڈ انگلش ہی میں سب سے زیادہ بچوں کے اکثر نمبر کٹتے ہیں. اور اردو اینڈ انگلش کا تھوڑا سا یہ ہے کہ مارکس گین کرنا پیپر میں واقعی میں مشکل ہے، بیکاز اردو اینڈ انگلش میں جو ہے نا آپ کی جو ایک کوالٹی ہوتی ہے نا کریٹو رائٹنگ یا انگلش میں ووکیبلری وغیرہ، یہ سب چیزیں آپ کی اچھی ہونی چاہیے اور ان کی پریکٹس ہونی چاہیے، ایسے رائٹنگ کی پریکٹس، لیٹر رائٹنگ کی پریکٹس، ادروائز یو کانٹ. مطلب کہ یہ چیزیں پھر بعد میں آپ کے لیے مشکل ہو جائیں گی. اینڈ آفٹر ڈوئنگ دیس آل آپ لکھیں. سب سے جو بہترین ٹپ میں دوں، آپ ضرور لکھیں، اور آپ جب تک لکھیں گے نہیں آپ کی تیاری اس طرح سے نہیں ہونے والی. اتنی موٹی بک ہے، آپ نے خود دیکھی ہوگی سائنس سبجیکٹس کی، اگر آپ لکھیں گے نہیں صرف کریم کریں گے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ ایکسپیرینس بیس بات ہے. جب آپ صرف کریم کریں گے تو آپ کو لگ تو آتا ہے وقتی طور پر یاد ہو گیا، اگلے دن آپ نے ٹیسٹ دیا اچھے بھی نمبر آ گئے، لیکن بعد میں آپ کو اس چیپٹر پر اتنا گرپ اور کانفیڈنس نہیں ہوتا، آپ کو نہیں لگتا میں نے یہ چیپٹر کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. تو اس کے لیے ہے کہ آپ جب لکھتے ہیں تو اس میں غلطیاں ظاہر آتی ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں، ورڈز ہوتے ہیں جو آپ مس کر جاتے ہو، اور جو راٹ لینڈ مطلب یاد کرتے وقت کریمپنگ کے وقت آپ کو اس چیز کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ میں نے اتنے ورڈس یہ ورڈس اسکپ کی ہیں اور یہ ورڈس نیسیسری ہیں. جبکہ آپ جب لکھتے ہو آپ کمپیئر کرتے ہو بک کی ورڈنگ سے اپنی ورڈنگ کو، تو بے شک ورڈ ٹو ورڈ لکھنا تو نہیں ہے ایکسیپٹ ڈیفینیشنس، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی آپ کے بہت سارے امپورٹنٹ ورڈز بھی آپ سے چھوٹ جاتے ہیں، تو آپ اس چیز کو دیکھتے ہو پھر آپ دوبارہ لکھتے ہو. تو یہ تھوڑی سی ایفرٹ آپ کو کرنی ہوگی. FSC میں مارکس لینا کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ ان سب پر جو ہے نا فالو کریں ان سب انسٹرکشنز کو اور ان سب پر فوکسڈ رہیں تو. اینڈ دا ادر تھنگ از کہ آپ ہائی لائٹر ضرور یوز کریں. میٹرک کا تو آپ کو اسٹڈی میتھڈالوجی کا مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کس طرح سے کیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ FSC کے لیے آپ نا ہائی لائٹر ساتھ ساتھ یوز کریں. جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اسپیشلی بایولوجی میں بلینکس بیچ بیچ میں سے بن کر بھی آتی ہیں اور آپ کو اکثر لگتا ہے کہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز آپ سے گزر جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آئی نو ایوری تھنگ، مطلب مجھے سب کچھ آتا ہے، میں نے سب کچھ کریم کیا وہی، لیکن جو چیز آپ کو لگتا ہے سب سے زیادہ آتی وہی چیز آپ سے غلط ہو جاتی ہے، اسپیشلی فار دا MCQs. تو آپ کو MCQs کے لیے جو ہے نا ڈفرینٹ ہائی لائٹرس یوز کر کے ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کا MCQ پریکٹس کریں. آپ کی کپس کے نوٹس یا کوئی سے بھی کسی بھی اکیڈمی کے اسٹیپس اکیڈمی ہے ان کے نوٹس لیں MCQs کے الگ سے FSC کے لیے ملتے ہیں، تو ان کو آپ پریکٹس کریں، کیونکہ جو چیز آپ غلط کریں گے وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی. اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ پیپر پریزنٹیشن کے لیے ایک اور ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ، اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبائیے گا تاکہ لیٹسٹ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے. اینڈ یہ آج کے لیے صرف اتنا ہی تھا، ہم بریفلی بتانے کی کوشش کی ہے جتنا بھی ہو سکے ویڈیو میں، باقی انشاءاللہ باقی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے. سو تھینک یو ویری مچ اینڈ گڈ لک ٹو آل FSC اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ.